بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف اسی امت کا یہ خاصہ ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی اور شخص کتاب اللہ کا حافظ ہو سکتا ہے۔ پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ان میں جتنی بھی کتابیں تھیں، جتنے بھی صحف تھے، وہ صرف اور صرف پیغمبر ہی یاد کر سکتے تھے، لیکن صرف اسی امت کا یہ خاصہ ہے کہ قرآن پاک کو 7 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ اسی لیے یہ محفوظ ہے، اور جو کہ پچھلی کتابیں ہیں وہ صرف اور صرف پیغمبر یاد کر سکتے تھے، یہ اعزاز صرف انہی کو حاصل تھا، اسی لیے وہ کتابیں محفوظ نہ رہیں، جبکہ قرآن پاک کو ایک 7 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 سوال کیے۔ کہا کہ یا اللہ، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جن کی کتابیں ان کے سینوں میں موجود ہوگی، یا اللہ وہ میری امت بنا دے۔ یعنی ایسی امت ہے کہ ان کی کتابیں، جو بھی ان کی کتابیں ہوں گی ان کے سینوں میں موجود ہوگی، یا اللہ وہ میری امت بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ایک ایسی امت ہوگی کہ جو نیکی کرنے کے بارے میں نیت کرے گی، یعنی نیکی کرنے کا سوچے گی، تو اس کو ایک نیکی کا ثواب مل جائے گا، جبکہ وہ نیکی کرے گا کہ جس کی اس نے پہلے نیت کی تھی تو اسے 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا، یا اللہ وہ میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، یعنی یہ امت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی امت ہے۔ اور تاریخ میں موجود ہے کہ 12 پیغمبروں نے آرزو کی ہے، 12 پیغمبروں نے التجائیں کی ہیں، تمنائیں کی ہیں، یا اللہ ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بنا دے۔ اور تاریخ میں موجود ہے کہ 12 پیغمبروں نے التجائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمنائیں کی ہیں کہ یا اللہ ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بنا دے۔ اور میں نے اور آپ نے تو کوئی تمنائیں ہی نہیں کی، کوئی سجدے ہی نہیں کی کہ یا اللہ، ہم نے کوئی دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہمیں اس امت سے بنا دے۔ ہم تو سجدے کریں، جتنے سجدے کریں، لیکن پھر بھی اس کا شکر ادا نہ ہوگا کہ ہم اتنی بڑی امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ ہم جتنے مرضی سجدے کریں، جو کچھ مرضی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ ایک حواری نے سن کر کہا کہ حضور جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ ہر کوئی شخص یہی دیکھتا ہے کہ جو میرا لیڈر ہے، جو میرا استاد ہے، اس سے افضل کوئی اور نہیں ہو سکتا، یعنی وہ سب سے افضل ہے۔ تو وہ حواری کہتا ہے کہ حضور آپ تو کس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں کہ جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم افضل ہونے کی بات کر رہے ہو، اور اگر مجھے اس کے تسمے کھولنے کی بھی سعادت مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام نے جو پہلے گزرے ہیں انہوں نے التجائیں کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیے، دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں امت محمدیہ سے بنا دے۔ ہم نے تو کوئی دعا نہ کی، ہم نے تو کوئی التجائیں نہ کی، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کی۔